ہاں بھائی دکھا ایویڈنس کہاں پہ پوپ نے شریعت چینج کی ہے. ہائے ہائے. چلو میں دیکھ رہا ہوں, وہ آگے چلیں, میں آگے دیکھ رہا چلیں. ہوں. یس لو کرائسٹ جی. اس کے لیے پوپ ہی ہے, پوپ میرے لیے پاپ ہی ہے, میں پاپ ہی کہوں گا, پوپ یہ نہیں کہوں گا میں. بیسیکلی یہ جو ایکسٹرنل. لوگ جو ہیں, جو لوگ اپنی لڑکیوں کو لالی پاپ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جب تک وہ پردے کے اندر نہیں ہے وہ اوپن لالی پاپ کی طرح ہیں جس کے اوپر مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں, ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں لو کرائسٹ بھائی؟ آپ ٹینشن نہ لیں میری جان, کوئی بات نہیں, جاہلوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ٹینشن نہیں لینا. ہمارے ساتھ جڑے ہیں جناب پیارے ساجد امام صاحب. ساجد امام صاحب سواگت ہے آپ کا. شکرن حبیبی شکرن. سلام المطاب برادر. سلام المطاع برادر, ہاؤ آر یو؟ فائن فائن. آلرائٹ سر, آپ کچھ کہہ رہے سر؟ سبا غلطی ہو گئی ہم سے. اچھا ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ. یہ کون آیا؟ اڑے دھار دھار والا مومن آ گیا. عبید الرحمان آج واپسی لے کے آئے ہیں. عبید الرحمان بھائی, اور کیا بولتا ہے بھائی؟ آج کیا بات ہے, تیرے رمضان میں بھی ساتھ فتنہ. کون لوگ پیچھے, تیرے ساتھ پیچھے کون لوگ بیٹھے ہیں؟ ارے میں اکیلا ہوں ادھر پہ, وہ تم سے کوئی پوچھ رہا تھا تم عبید لوگ کے لیے الرحمان بھائی, کافی وہ ہوں. کس نے کہا تھا ہاں تجھے جو صحیح عبید الرحمان مسلم. بھائی؟ ارے بھائی پہلے تو اپنا آواز ضرور تکر برابر مطلب صحیح کر لے. لالا جی کیا اکیلا ایسا ہی 3 ڈنگر کے برابر ہے نا, اس لیے. نہیں, میں سمجھا الحمدللہ نہیں, تم بولے کیا, میں سنا الحمدللہ نہیں. الحمدللہ سنا نہیں, موسم الحمدللہ خراب کر دیا پورا. بات الحمدللہ. تو نکالے, آدم کو کیا ہو گیا, اس کی ہوا کہاں چلی گئی؟ اڑے اڑے اڑے, چلو ایسا کرو تھوڑی دیر ذرا تم بیک سٹیج میں رہو, پانی شانی پیو تاکہ تمہیں پتہ لگے تم نے بات کیسے کرنی ہے, پھر آنا. اوکے ذرا ان کو سے تھوڑی ٹھنڈا کرتے ہیں, شاید یہ تھوڑا سا برف شرف پی کے آئیں تو پھر ان سے بات کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم ہم مومن بھائی سے بات کرتے ہیں. جی مومن بھائی سواگت ہے آپ کا. مومن بھائی, مسٹر مومن. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی بات آ رہی ہے لیکن آپ کے پیچھے گاڑیاں بہت ہیں, ذرا گھر میں چلے ہیلو. جائیں, دروازہ بند کر لیں, پھر ذرا آئیے گا, تھوڑی دیر بعد آپ کو لیتے ہیں. اوکے مومن بھائی جو ہیں وہ بازار میں رنڈی رونا کر رہے ہیں, تو ان کو ابھی پہلے گھر پہنچ جانے دیں, پھر ان سے بات کرتے ہیں. ہاں جی, یہ کون آئے جی ہمارے ساتھ, ان کو دیکھ لیں ہم. مسٹر گنگا, یہ کون ہے بھائی؟ آپ مسلمان تو نہیں ہیں, بلاک ہونے کے لیے آئے ہیں بھائی؟ گنگا بلاک ہونا سر. اچھا ان کا نام ہے گنگا ہوں بھائی, بول نہیں سکتا, تو یہاں پہ عملے نہیں آئے ہیں بھائی. چلیں آپ کو بلاک کرتے ہیں تاکہ آپ جڑے نا. اگر آپ گنگے ہیں, کیسے بول کیسے نہیں لوگ سکتے آتے ہیں ہیں, یار. ہاں نام انہوں نے رکھا ہے گنگا ہوں بول نہیں سکتا ہوں, تو بھائی پھر آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں بھائی؟ پھر لائیو یوٹیوب میں بیٹھ کے سنے بھائی. عجیب ہے بھائی, گونگا ہوں بول نہیں سکتا, تو پھر گجب آئی ہے. کیوں ہے یار؟ چلے بلاک ہو گئے, نیکسٹ ٹائم نہیں آئیں گے. ہاں جی ملٹی میکس جی, مسلمان ہیں سر آپ؟ جی بھائی, ہاں ہوں. پچھلی ہاں بار ہوں, والی حدیث کا آزاد آئے. ہاں نالج والا صاحب آئے ہیں. اوکے نالج والا صاحب, ہاں آج ہم رمضان اسپیشل پہ بات کر رہے ہیں, اس پہ بات کرنا پسند کریں گے؟ اوکے بائے بائے, انٹرنیٹ صحیح کرا کے آئے اپنا. اوکے دوبارہ دیکھتے ہیں نا, ہمارے ٹروتھ سیکر صاحب ڈھونڈنے گئے ہیں کہ پوپ نے شریعت کب بدلی تھی اور کیا بدلی تھی. اے ایمان والا, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ فرض کیا گیا تم سے پہلی امتوں پر, اور تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ گنتی کے چند دن ہیں, اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں سے, اور جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں, روزہ نہ رکھ سکیں, فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا, اور جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے, اور روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو. اوکے یہ سیکنڈ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں تم پر ایک گنتی کے کچھ دن 29 یا 30 دن روزے کے فرض کر دیے گئے, ٹھیک ہے, لیکن اگر تم بیمار ہو گئے ہو یا سفر پہ ہو تو ٹھیک ہے, تم اس کو پوسٹ پون کر سکتے ہو, بعد میں اس کی تعداد پوری کر لینا, یعنی کہ پوسٹ پون کر لینا, ٹھیک ہے.
دوسرے دنوں میں سے, کچھ اور دنوں میں سے, یعنی کہ رمضان کے بعد کے دنوں میں سے, اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں, جو رکھتے ہوں, ورنہ کیا کرنا ہے آپ نے, فدیہ دے دینا ہے آپ نے, ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. فار ایگزامپل آپ بڈھے ہو گئے, سم تھنگ لائک دیٹ, یا آپ اپنے روزے پورے نہیں کر سک رہے, آپ بیمار ہے ایسے کہ آپ روزے پورے نہیں کر سکتے, تو ہر ایک روزے کے بدلے آپ نے ایک مسکین کو, ایک غریب مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے, دس از دا بیسک ایسنس کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے. اور اگر کوئی ایک مسکین سے زیادہ کھانا کھلانا چاہے تو بہترین ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ روزے کی ایکسیپشن کس کس کو ملی ہوئی ہے, روزے کی ایکسیپشن ملی ہوئی ہے بیمار والے بندے کو یا ٹریول کرنے والے بندے کو. لیکن کل ساحل کے چینل پہ ہم سٹریم بنا رہے تھے, جو لوگ مزدور ہیں, مزدوری کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے ساحل کے چینل پہ ڈسکشن سنی, وہ لوگ, ان کو روزہ رکھنا ہے کیونکہ وہ بیمار نہیں ہے اور وہ ٹریول میں نہیں ہے, تو ان کو روزہ رکھنے کا ہی رکھنے کا ہے. اور وہ نوکری چھوڑ دیں, اپنی کام چھوڑ دیں اپنا, لیکن روزہ ان کو رکھنے کا ہی رکھنے کا. یہ ہم نے کل پروف کیا تھا اور دکھایا بھی تھا, تو میرے خیال میں آج دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بھول گیا تھا یہ بات کی ایکسیپشن دینے کے لیے کہ اگر آپ 48 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر, 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کر رہے ہیں تو بھی آپ روزے سے ایکسیپشن ہیں. لیکن اللہ بتانا بھول گیا تھا. اور جو اسکالرز کہتے ہیں اس کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں روزہ رکھ کے جاؤ, جب بالکل مرنے جو کہ ہو جاؤ تو اس وقت روزہ توڑ لو. دس از ہائٹ آف اسٹوپیڈیٹی ان اسلام, بائی دا وے. ٹھیک ہے, دس از دی ہائٹ آف اسٹوپیڈیٹی. بٹ اینی ہاؤ, یہ اللہ کی ایکسیپشن صرف ان دو چیزوں پہ ہے, اس سے آگے نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر, اور ہدایت حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ ہے. تو جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے, یہ بڑی غلط ٹرانسلیشن ہے, ایک سیکنڈ. سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو, بڑی غلط ٹرانسلیشن ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, شاہدہ, شہیدہ. جو بھی اس مہینے کو دیکھے. یار دیکھیں قرآن میں اللہ جو ہے نا بڑا عجیب طریقے سے بات کرتا ہے, جو گواہ ہو, گواہ بن جائے. ٹھیک ہے, آپ لیکن شاہد بیسیکلی دیکھنے سے ہے, اگر دیکھا جائے تو شاہد دیکھنے سے بنتا ہے, عینی شاہد نہیں اسی سے ہوتا. کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ہاں, مشاہدہ کرنا, کسی چیز کو مشاہدہ کرنا, دیکھنا. جی, تو یہ بڑی عجیب سی چیز ہے کہ اس کی, کہ آپ, اللہ یہاں پہ یہ یوز کر رہا ہے شاہد. ٹھیک ہے, شاہد منکم الشہر, مہینے کو دیکھا نہیں جا سکتا, مہینے کی شہادت نہیں بن سکتی, مہینہ آ جاتا ہے آٹومیٹکلی, یو آر آلریڈی پریزنٹ. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کچھ یوں, کیونکہ اللہ نے قرآن کو سو کالڈ تشریح میں نہیں لکھنا تھا, پوئٹری میں ہی لکھنا تھا, تو وہ شہاد شہاد بن گیا, ہر چیز ہی شہاد شہاد بن گئی. کیوں کہ پوئٹری میں ہے شہاد منکم الشہر. ٹھیک ہے, پوئٹری بنانی تھی نا اللہ نے, تو وہ گیم ہی خراب کر دی. جہاں پہ بھی آپ دیکھو گے نا, اللہ نے پوئٹری بنانے کے لیے گیم خراب کر دی ہے. یہ اللہ کی قافیہ گیم ہے. مل نہیں رہا تھا, قافیہ ملانا ضروری ہے. سورہ رحمان میں دیکھ سکتے ہیں, جیتی جاگتی مثال. ایگزیکٹلی, وہ قافیہ ملانے کے لیے اللہ بڑی گیم خراب کرتا ہے, اور اکثر گیم خراب کرتا ہے. تو بہرحال جو بھی اس مہینے کو پائے, ٹھیک ہے, اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے, اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تعداد پوری کر لے, بعد میں دوسرے دنوں میں دوبارہ اللہ رپیٹ کر رہا ہے, اور وہ تمہارے سے سختی نہیں کرنا چاہتا تاکہ تم تعداد پوری کر لو وغیرہ وغیرہ, اور اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. اب یہاں سے اگلی آیت جو ہے نا, یہاں پہ ایک گیم خراب ہونے لگی ہے. اب تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں, یہ اگلی آیت جو آئی, ٹھیک ہے, پچھلی آیت اور اگلی آیت, یہ تقریباً 2 سال بیچ میں سے گیم بدل گئی ہے. کیا گیم بدلی ہے دیکھیے گا. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, میں قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. بیچ کی آیت ہے کوئی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ود رمضان, لیفٹ رائٹ کہیں آ گئی ہے, کانٹیکٹ ختم ہو چکا ہے رمضان کا, گیم چینج ہو چکی ہے. اگلی آیت, حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا, اور اپنی بیویوں سے وہ پوشاک میں تمہارے لیے, اور تم پوشاک ہو ان کے لیے. انگریزی پڑھتے ہیں.
it has been made permissible for you the night preceding fasting to go to your wives. They are your clothing and you are their clothing. अब गेम क्या हो रही है? अल्लाह के जो रोजे थे वो पहले रोजे वैसे ही थे जैसे कि क्रिश्चियंस रोजे रखते थे या कोई और कौमें वहां पे रोजे रखती थी. मसलन आप शाम के टाइम में रोजा खाना खाएंगे और फिर आप नेक्स्ट डे शाम में रोजा इफ्तार करेंगे. सहरी वगैरह गेम नहीं थी. रात को रोजा ओपन नहीं था. रोजा शुरू में कैसा था कि आप मगरिब के टाइम पे मगरिब की नमाज पढ़ के आएंगे, रोजा इफ्तार करेंगे. इशा की नमाज से रोजा दोबारा शुरू हो जाएगा. घंटा सवा घंटे का फर्क होता है तकरीबन मगरिब और इशा के दरमियान. 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का गिव और टेक. मगरिब और इशा के दरमियान में आपने खाना खाना है और अगर डिंगी डिंगी करनी है तो कर लेनी है. उसके बाद इशा शुरू हो गई है, दोबारा रोजा शुरू हो गया आपका. ठीक है, ये जनाब बेसिक तरीका था रोजा रखने का. अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि मोहम्मद साहब के साथ जो लोग थे ना वो बड़े ही अश्लील किस्म के थे, हमारे इमाम साहब की तरह के. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सही बोले. अरे ये कौन आ गया? एक्स मुस्लिम एंजल जी आ गए जी, स्वागत है मुंह आपका. पे मुझे पेल रहे हो यार लाला थैंक जी. यू भाई, थैंक यू. बिल्कुल सही एग्जाम्पल बैठाए आप भाई. हाँ, तो ये बड़े अश्लील किस्म के लोग थे. अच्छा एंजल जी, आप थोड़ा बैक स्टेज पे चले जाएं. बात जरा थोड़ी सी 18 प्लस होने लगी है, तो फिलहाल थोड़ी सी आप बैक स्टेज पे हो जाए. तो 18 प्लस बात होने लगी है. मैं नहीं चाहता कि आपके होते हुए मैं करूं. तो मैं भी चला जाऊं यार, मैं भी नहीं, शरीफ तुम हूं, यहीं मेरे पे रहो, ऊपर तुम यहीं फालतू पे में रहो. इल्जाम लगेगा. नहीं नहीं, तुम यहीं पे रहो. तुम्हारी तरह के तो लोगों की बात होने लगी है अभी. तो अच्छा, लाइव में हमें देख रहे हैं भाईजान, थोड़ा सा हेडफोन पहन लें. बातें थोड़ी सी अश्लील होने लगी हैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए माजरत के साथ हेडफोन पहन लें जरा, थोड़ी सी अश्लील बातें होने लगी हैं. तो हुआ कुछ यूं कि मुस्लिमों से सब्र नहीं हुआ. ठीक है, उन्होंने कहा यार 3 रोजे गुजर गए हैं, हमने अपनी बेगम के साथ डिंगी डिंगी नहीं किया. अब उन्होंने किया नहीं. अब वो क्या करते कि वो रात को डिंगी डिंगी कर लेते. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि हजरत उमर बिन अल खिताब, यानी जो मोहम्मद का सबसे प्यारा महबूब बंदा था, जिसकी वजह से कभी किबला चेंज हो जाता है, कभी आपके ऊपर जनाब पर्दे की आयतें आ जाती हैं, वो तो सब्र कर ही नहीं सका ना. उसने क्या गया भाड़ में रोजा, उसने पकड़ के अपनी बेगम के साथ डिंगी डिंगी फरमा ली. ठीक है, अब तो अपनी बहन के साथ, बेगम के साथ, अश्लील बेगम. अहलिया के साथ, बेगम के साथ. अच्छा ठीक ठीक. जी आप रोजा नहीं रखते ना, इसके लिए आपको नहीं मालूम. अच्छा जी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, ठीक है, चिल. तो उसने जो है ना अपनी बेगम के साथ डिंगी डिंगी कर ली. ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए. अच्छा डिंगी डिंगी होने वाला है ये भाई. देखिए, हाँ आ गया. जिन्होंने ऐशा की नमाज के बाद जिस अपनी पर ये अहलिया से आयत मुबाशरत मुबारक की थी. नाज़िल हुई. एक और रिवायत है, कसूर कई एक हजरात से हुआ था, जिनमें हजरत उमर बिन खिताब भी थे, जिन्होंने इशा की नमाज के बाद अपनी अहलिया से मुबाशरत की, यानी कि डिंगी डिंगी की, और फिर दरबार नबूवत में शिकायत हुई और ये रहमत की आयतें उतरी. रहमत की आयतें कि रात को आप डिंगी डिंगी कर लो जाके. और ऋषि साहब आपको बैन कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे तो बैन कर दूंगा, अभी किक कर रहा हूं. ठीक है जी. और ये हमारे पास कोई अमीनी मिशी इराका साहब है, आपको भी किक आउट कर रहा हूं. आप मुसलमान नहीं है, दोबारा जुड़ेंगे तो ब्लॉक कर दूंगा. ओके. और एक रिवायत में से ये भी है कि हजरत उमर ने आके वाकया सुनाया. हजरत उमर ने आके मोहम्मद को बताया, यार मोहम्मद मैं सफर नहीं कर सका, मेरे ठुल्ले को ठंड नहीं हुई, बर्फ नहीं थी. आपने फरमाया, उमर तुमसे तो ऐसी उम्मीद ना थी कि तुम डिंगी डिंगी कर बैठोगे. इसी वक्त ये आयत उतरी. यार मुस्लिमों से सब्र नहीं हो रहा कि यार अगर मैंने मगरिब और इशा के दरमियान अपनी बेगम से डिंगी डिंगी नहीं की तो मैं ना करूं. यार नेक्स्ट डे आएगा उसमें कर लेंगे. डिंगी डिंगी की इतनी जरूरत क्यों है? वाई? दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम कि इट इज जस्ट फिल्थ ऑल टुगेदर. अगर आप देखो तो
تو اس وجہ سے جناب رات کو روزہ ختم کر دیا گیا اور قرآن کی آیت آ گئی کہ تم لوگوں کے لیے اب آسانی کر دی ہے, جاؤ رات کو اپنی بیگموں کے پاس جاؤ, ان سے ڈنگی ڈنگی کر لو. تو روزہ صبح سے لے کے شام تک کے لیے ہو گیا. ایکس مسلم اینجل جی آپ واپس آئیے. سوری تھوڑی سی میں نے اصلیل باتیں کرنی تھی, تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. سوری بالکل آپ نے نہیں سنی ہوں گی, امید ہے آپ نے نہیں سنی ہوں گی. نہیں سنے, بس ہم پڑھ رہے تھے خود سے. ہاں تو یہ کیا کریں جی اس کے بارے میں؟ یہ کیا ہے کہ آپ اسپرچویلٹی ڈھونڈتے ہیں اور اسپرچویلٹی تو ختم ہو جاتی ہے. جی یہ اسپرچویلٹی کی بات بائبل میں نہیں لکھی ہے آپ کے حساب سے. آ گئے. چلو یار آپ مجھے یہ سمجھا دیں گے پہلے کہ یہاں پہ روزہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ کیا چیز؟ یہاں پہ روزہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ روزے کا لا کیوں چینج ہو رہا ہے؟ ہاں کیوں بتا, انسان کی نا اللہ اوقات دکھانا چاہتے کہ نا تم لوگ کمزور ہو, میں تمہارے پہ رحمت جب تک نہیں کروں گا تم لوگ جب تک کا سدھرو گے نہیں. سمجھے میری آواز آ رہی ہے نا کلیئر؟ تو اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ بہت سارے معاملے میں, اللہ کو لیکن ڈسپلن لانے کے لیے ضرور. ریلیکس. اللہ کو یہ پہلے نہیں پتا تھا کیا؟ پہلے لوگوں سے گناہ کروانا ضروری تھا کیا؟ اللہ کو تو یہ بھی معلوم کون جنت میں آئے گا کون جہنم میں, لیکن وہ تمہارے کو دکھانا چاہتے کہ تم دیکھو دنیا میں آ کے کیا کام کرو گے, اس کے لیے میں تمہارے کو بتاؤں گا. نفی کل کو بولے گا کہ بھائی میں تو یہ میرا سوال نہیں ہے. ہیلو یہ میرا سوال نہیں ہے. ہیلو یہ سوال نہیں ہے میرا. سوال دوبارہ سنو گے؟ سوال دوبارہ سنو گے؟ بولو. اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ انسان رات کو صبر نہیں کر سکے گا؟ بالکل پتا تھا. اوکے, تو کیا ضروری تھا کہ پہلے ان سے گناہ کروایا جائے, پھر ان سے معافی منگوائی جائے اور پھر لا چینج کیا جائے؟ جی اس سے گاڈ کانشیسنیس بھی بڑھتا ہے, اور یہ جو نا اللہ نا انسان کے اوقات بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو تم کمزور ہو, میں جو نا اپنے لا کو بدل بھی سکتا ہوں. ہیلو رکو. ہاں بالکل پتا تھا. اللہ نے ایک لا دیا 2 سال پہلے. جی ٹھیک ہے, دیا نا اللہ نے 2 سال پہلے لا. جی پھر روزہ رکھو. جی وہ جو لا دیا وہ صبح سے لے کے شام تک نہیں تھا نا, وہ 24 گھنٹے کا لا تھا نا. صبح سے شام تک کا ہی تھا, لیکن اس میں تھوڑا وہ سحری کا تھوڑا ٹائمنگ کا چینج تھا. ہیلو رکو. ہاں وہ مغرب سے مغرب تک کا تھا, رائٹ؟ مغرب سے مغرب. بھائی آپ شاید جو ہے نا تفسیر نہیں جانتے ہو. اصل میں نا اگر ایک بھی بار آنکھ لگ گئی نا اس میں سحری نہیں ہو سکتی ہے. پھر ہے نا اگر ایک بار آنکھ لگی تو اٹھنے کے بعد نا اس کا روزہ کنٹینیو رہے گا, چاہے مجھے پتا ہے, لیکن مغرب میں شروع ہوتا تھا, مغرب میں آپ افطاری کرتے تھے اور عشاء سے آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا, رائٹ؟ جی یہ پہلے کی بات ہے, مگر ابھی لا چینج ہو گیا ہے. ابھی اللہ نے کیا, کسی نے نہیں کیا. ریلیکس. ابتدائی اسلام میں یہی تھا نا؟ جی ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ہیلو ریلیکس. ہاں ابتدائی اسلام میں تھا کہ افطار کرنی ہے آپ نے مغرب پہ, اسی ٹائم پہ آپ نے کھانا پینا کرنا ہے اور اسی ٹائم پہ اپنی بیوی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر عشاء کی نماز آ جائے گی تو اس کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو گیا, کریکٹ؟ جی اور اگر آپ عشاء سے پہلے سو گئے ہو تو بھی آپ کا روزہ شروع ہو گیا, کریکٹ؟ جی. اب مجھے یہ بتائیے, اللہ نے یہ والا روزہ کہاں سے لیا تھا؟ جوز اور کرسچن سے لیا تھا نا؟ وہی کنٹینیو رکھا تھا بائی دا وے. اوکے, جوز اور کرسچن سے لیا تھا, ٹھیک ہے؟ بہترین. تو جوز موسیٰ کی جو شریعت ہے وہ کب آئی تھی؟ محمد کے آنے سے کتنے عرصہ پہلے آئی تھی؟ 4-5 ہزار شاید سال پہلے, ایگزیکٹ معلوم نہیں. بہترین, کوئی بات نہیں یار, 4-5 ہزار سال لے لیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو 4-5 ہزار سال پہلے یہ موسیٰ کی شریعت تھی جس میں رات پورا اسی ٹائپ کا روزہ تھا کہ عشاء کے بعد دوبارہ مغرب تک روزہ تھا, اور آپ 1 گھنٹہ ہی ہوتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ روزہ تھا, اور یہ بات میتھیو میں بھی آتی ہے. میتھیو بہترین, چلو جہاں پہ بھی آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی کہ آپ نے پورے دن کا روزہ رکھنا ہے, رائٹ؟ جی بہترین. اچھا, اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ ان کی ابھی فاسٹنگ ہی تھی.